اس کہانی کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ حقیقت پر منبی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی حاجی شفقت اللہ کی ہے۔ ان کی عمر تقریباً 90 برس کے قریب ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی صحت، قوت، سماعت، بصارت اور یادداشت بہت جاندار ہے۔ ان سے میری ملاقات ایک شادی کی ترکیب میں ہوئی تھی۔ دوران ملاقات انہوں نے اپنی زندگی کے دوران بیتے ہوئے ایک پر اسرار واقعے کو کچھ یوں بیان کیا کہ 1946 میں موجود بھارت کے شہر پٹیالہ میں محکمہ کمیٹی میں باحثیت چپڑاسی کی نوکری کیا کرتے تھے۔ یوں تو ہمارے محکمے میں کئی سیکشن تھے، لیکن میری ڈیوٹی لیبر کے انچارج سینئر سپریڈنٹ امیتا شکلا کے ساتھ تھی۔ امیتا شکلا ایک اچھا، رحم دل اور نرم طبیعت کا حامل شخص تھا۔ یہ جذباتی قسم، سخت مزاج، بے رحم اور کسی متحد اہلکار کو نقصان دینے والا افیسر نہ تھا۔ اس کی خوش اخلاقی، نرم طبیعت پورے محکمے میں مشہور تھی۔ یہ کبھی کبھار مجھ سمیت میرے جیسے کئی غریب ملازمین کی اپنی جیب سے نقدی کی صورت میں مالی امداد بھی کر دیتا تھا۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ یہ مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ مثلاً خود چائے بنانا، پانی پینا، اپنے آفس کا پنکھا چلانا، آفس میز صاف کر لینا۔ الغرض وہ مجھے کم ہی اپنے کمرے میں بلاتا۔ میں سارا دن اس کے آفس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا اور دوسرے ملازم چپڑاسیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں مارتا رہتا تھا۔ دفتر میں ہمارے شعبے کا کام پٹیالہ شہر کی پکی سڑکوں کو بنانے کے لیے سرکاری طور پر لیبر کو فراہم کرنا ہوتا تھا۔ محکمے کی کارکردگی کی دیکھ بھال بھی کرنا ہوتی تھی۔ حسب ضرورت اس شیڈول میں وقتاً وقتاً تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ ورک سائٹ کی تمام رپورٹس کامران نامی جونیئر کلرک کے پاس جمع ہوتی تھی۔ وہ ایک فائل میں تمام رپورٹیں جمع کر کے امیتا شکلا کی میز پر روزانہ کی بنیاد پر دیتا تھا۔ کامران کی دائیں آنکھ کسی پرانے زخم کی وجہ سے بند تھی، اس لیے یہ دفتر میں کامی کانا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بیچارہ بڑے حوصلے والا تھا اور جب بھی مجھ سے بات کرتا تو مسکراتا رہتا۔ اپنی آنکھ کے متعلق بتاتا کہ میری آنکھ کے اندر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ وہ ہم لوگوں کو بتاتا کہ بچپن میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ بہت محنتی اور اپنی پوری ایمانداری سے ڈیوٹی دینے والا شخص تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے باوجود بھی آدھا پونا گھنٹہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر آنے والے کل کے لیے اپنا کام ہلکا کرتا تھا۔ دوسری جانب امیتا شکلا صاحب کو بھی سیڈ رپورٹس کی مختلف فائلیں دیکھنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ وہ بھی اپنی سیٹ سے پورا کام نمٹا کر تقریباً 4 بجے اٹھتے تھے، جبکہ 2:30 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ صاحب ہم دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیتے۔ میں وہاں آخری ٹائم اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا۔ وہ اپنے کے دوران ہم سے ہر موضوع پر کھل کر باتیں کرتے اور ایک آدھا دن چھوڑ کر وہ ہم دونوں کو 2-3 روپے خرچ بھی دے دیتے۔ ہمارے درمیان فطری طور پر ایک قسم کی دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، بلکہ کسی تہوار یا سنڈے کے موقع پر آنے والی چھٹیوں میں ہم کبھی کبھار سینما میں فلم بھی دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دفتر میں چند روز سے کامران اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچا۔ اس کی جانب سے نہ تو کوئی آفس میں کوئی درخواست آئی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر، حالانکہ وہ کبھی بھی غیر ضروری طور پر چھٹی نہ کرتا تھا۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی کا بہت پابند شخص تھا۔ امیتا شکلا نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے گھر جا کر اس کی دفتر میں غیر حاضری کی اصل وجہ معلوم کرو اور اس سے آنے کا کہو کہ اگر کوئی خاص مجبوری ہے تو وہ مجھے چھٹی کی درخواست بھیج دے، میں اس سے منظور کر لوں گا۔ میں جب کامران کے محلے میں پہنچا تو وہاں اس کے چھوٹے سے گھر میں تالا پڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک پڑوسی بچے نے کہا کہ چند روز پہلے اس کے بڑے بیٹے کے منہ پر ایک خون خوار چیل نے حملہ کر دیا تھا، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا ہے۔ یہ محلے میں کانوں کا گھر مشہور ہے۔ اس دوران ایک اور بزرگ پڑوسی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا جب تک وہ اپنے گھر نہیں آ جاتا تم اس کے چچا کے گھر میں جا کر اس کا انتظار کر لو۔ جی اس کے چچا کا گھر کون سا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا اوپر نگاہ ڈالتے جاؤ، اس محلے کے نکر والے گھر میں، جہاں چھت پر تمہیں ایک سیمنٹ سے بنا چیل کا بڑا مجسمہ ہے اور اس کے اوپر لات دار چیلیں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں گی، وہی ستار خان اس کے چچا کا گھر ہے۔ میں بہرحال خرامہ اوپر کو دیکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا گیا تو محلے کی نکر پر واقعی لات دار چیلیں منڈلا رہی تھی۔ میں نے مکان پر ستار خان کے نام کی تختی دیکھی تو سمجھ گیا یہی میری مطلوبہ منزل ہے۔
میری نگاہوں نے وہاں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ اس مکان کی چھت پر ایک بڑی سی چیل کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ یا الہی، یہ کیا پر اسرار ماجرا ہے۔ ابھی میں یہ بات اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مکان کی دوسری منزل سے ایک بڈھا چلایا جس کے نقش کامران سے ملتے جلتے تھے۔ کون ہو تم؟ جی میں کامران کے دفتر کا ساتھی ہوں، وہ تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے، تم ایسا کرو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ جی اچھا، میں نے کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر آ گیا جہاں وہ بابا میرا منتظر تھا۔ ارے معاف کرنا، کامران تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ جی جی معلوم ہے، میں نے اس کو کہا۔ اس بڈھے نے مجھ سے اخلاقاً پوچھا، لسی یا شربت لو گے؟ جی کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ نہیں کچھ تو لو، باہر بہت گرمی ہے۔ بیٹے ذرا باہر دیکھو، سورج آگ برسا رہا ہے۔ تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں ایک اور دل دہلانے والے منظر نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک مچان پر ایک چیل بیٹھی ہوئی کھڑکی کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہی تھی۔ جی یہ چیل؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ چپ رہا۔ میں نے پھر اسے مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اصغر بیٹا مہمان کے لیے لسی لاؤ اور اس چیل کے لیے گوشت کے ٹکڑے بھی لے آنا۔ جی ابا ابھی آیا، بیٹے نے جواب دیا۔ وہ بڈھا بت بنا مجھے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ بہت شاندار قیمتی ڈیکوریشن سے لبریز تھا۔ قیمتی صوفے، اعلیٰ پردے، قیمتی الماریاں دولت عمارت کی چگلی کھا رہی تھی۔ الغرض وہاں کی ہر چیز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے نے لسی لا کر میرے سامنے رکھ دی اور ایک پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لایا تھا۔ بڈھا اپنی جگہ سے اٹھا اور مچان پر بیٹھی چیل کے آگے گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے۔ چیل دیکھنے میں بڑی معصوم ہے لیکن بعض دفعہ تو وحشی بن کر حملہ بھی کر دیتی ہے۔ میں نے خود ہی بات کا سکوت توڑا تاکہ میں کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ کر اپنی بوریت کو دور کروں۔ جواباً بڈھا بولا، نہیں بیٹا تم غلط ہو، دراصل ہر جانور، یہ چیل کیا، سب معصوم ہی ہوتے ہیں۔ ہر سانپ زہریلا اور شیر خونخوار نہیں ہوتا۔ صرف انسان کا رویہ اور سلوک کسی بھی جانور کو اس کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ چیل تو میری محسن ہے، مجھے اچھا مستقبل دینے والا پرندہ ہے۔ یہ میری بیوی بچوں سے زیادہ ہمدرد وفادار ہے۔ پھر بڈھے نے چیں چیں کر کے چیل کو پکارا تو وہ چیل اپنا گوشت چھوڑ کر بڈھے کے قریب آ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں چونک کر ڈر گیا۔ ارے بیٹا ڈرتے کیوں ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ چیل بڈھے کے پاس سے اپنی جگہ پر چلی گئی۔ وہ بڈھا اپنے کمرے میں مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب کامران اپنے گھر لوٹے گا تو میں آپ کو خبر کر دوں گا۔ آپ اتنی دیر تک میرے دوست کو دیکھو اور اگر چاہو تو اس کے قریب جا کر اس سے باتیں بھی کر سکتے ہو۔ میری پہلے ہی سیٹی گم تھی، میں نے ہوں ہاں کر دیا۔ بڈھے کے جانے کے بعد میرے دل میں کئی سوالات نے سر اٹھایا۔ پہلا یہ کہ کامران کی ایک آنکھ کانی ہے، وہ تو یقیناً کسی چیل کے حملے کا نتیجہ لگتا ہے۔ دوسرا، اب اس کے بڑے بیٹے کے چہرے پر کسی چیل نے حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس کے چچا ستار خان کے گھر میں یہ پر اسرار چیل، اس کے مکان پر چیل کموں کا جرمٹ اور اس کے مکان کی چھت پر سیمٹ کا بنا چیل کا مجسمہ۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اس سوچ کے جال میں پھنسا ہوا تھا کہ بڈھے کی آمد اور اس کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیٹا کامران اپنے زخمی بیٹے کے ساتھ اپنے گھر آ گیا ہے۔ میں نے چیل کی جانب دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر اپنی مخصوص آواز میں چیں چیں کرنے لگی۔ میرے خوف کے گراف میں اضافہ ہونے لگا۔ ارے یہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے؟ تو میں نے جواب دیا، محترم اسے میرے پاس نہ بلائیں۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ جملہ منہ سے نکالا تو بڈھے نے مسکرا کر کہا، ارے بیٹا آپ دیکھنا یہ کتنے محبت برے انداز سے آپ سے ملتی ہے، اس سے پہلے کہ میں اسے مزید منع کرتا۔ بڈھے نے ہلکی سیٹی ماری تو سامنے مچان پر بیٹھی ہوئی چیل جٹ سے میرے کندھے پر اڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وزن تقریباً 4 کلو ہوگا۔ میں خوفزدہ ہو کر بالکل ساکت کھڑا رہا۔ چیل نے بڑے لاڈ سے میرے گالوں پر اپنی چونچ رگڑی۔ اسے پلیز اتاریں۔ ارے تم تو کبوتر کا دل رکھتے ہو، لگتا ہے کہ تم بہت بزدل ہو۔ بزرگوں آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن مجھے اب یہاں سے جانا ہے۔ اس نے کہا، میرا تو دل کرتا تھا کہ تم یہاں کچھ دیر رہتے۔ پھر وہ خود ہی بولا، اچھا تم ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چھت پر آؤ، میں تمہیں ذرا چیل کا ایک مرہم دے دوں۔ اچھا کیوں بزرگوں؟ ارے تمہارے لیے نہیں،
یہ مرہم تم کامران کو دینا جو اس کے زخمی بچے کے زخموں میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا۔ جی آپ لا دیں مجھے۔ نہیں بیٹا تم اوپر آؤ، تم نے ڈنڈے سے یہ دوائی جمع کرنی ہے، میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے۔ میں اس پر اسرار ماحول سے فرار اور جلد سے جلد آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن اس بابے کو میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بہرحال میں اپنے دل پر جبر کر کے اس کے ساتھ اس کے مکان کی چھت پر گیا۔ وہاں عین اس کی چھت کے اوپر سینکڑوں کوے چیلے منڈلا رہی تھی۔ آسمان پر اڑتے پرندے بابے کی شکل دیکھتے ہی بڑی دلیری سے اس کے قریب آگے۔ بیٹا ڈرنا نہیں، تم ڈنڈے سے ان کے منہ سے نکلے لعاب کو جمع کرو۔ میں نے ڈنڈا پکڑا اور بابے کے کہنے کے مطابق چیلوں کے منہ سے نکلتے لعاب کو ایک اخبار میں جمع کرتا رہا۔ یہ بڑا غلیظہ کریا کام تھا۔ جی یہ چیل کا لعاب کس کام آئے گا؟ بابے نے بتایا کہ چیل کے حملے سے پیدا ہونے والے زخم کا علاج میں اس کا لعاب مرہم کا کام کرتا ہے۔ دوسری جانب اس کی چھت پر سیمنٹ کے بنے بڑے سے چیل کے مجسمے کو دیکھ کر اس گھر کی پر اسراریت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے چیل کا لعاب لیا اور سیدھا کامران کے گھر آیا۔ ویسے میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں، لیکن یہ میری غلط پلاننگ ثابت ہوتی۔ میں اپنے گھر کے راستے کے رخ والی گلی میں مڑ رہا تھا کہ پیچھے سے کامران کی آواز آئی، ارے شفقت تو کہاں؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بھئی تیرے ہی گھر آنا تھا تو میں نے سوچا کہ تیرے زخمی بچے کے لیے کچھ سوغات خرید لوں، اور ہاں یہ اخبار میں تیرے چچا نے تیرے زخمی بچے کے زخم کے لیے چیل کا لعاب دیا ہے۔ میں تیرے آنے کا وہاں انتظار کر رہا تھا۔ میرے زخمی بیٹے کے لیے کچھ نہ خریدو، ویسے بھی کسی چیز کو کھا نہیں سکتا، اسے ہم لوگ صرف دودھ دلیا بہت مشکل سے دے رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جو کہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، غربت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے زخمی بچے کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے تقریباً پورے چہرے پر خون سے بھری سفید پٹیاں لپٹی ہوئی تھی اور کمرے کے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اندر کون ہے تو وہ مایوسی سے بولا، یہ میری ٹی بی زدہ بیوی ہے۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے کہیں گہری سوچ میں جا کر ڈوب جاتا تھا۔ خیر میں نے اس سے کہا، کامران تو میرا پکا دوست ہے، تو یہ بتا کہ یہ تیری ناگفتہ حالت کیوں ہے؟ تیرا چچا تو بہت امیر خوشحال نظر آ رہا ہے اور تو اس حالت میں۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، شفقت ہم اس غربت میں پریشان کن حالات میں ایک چیل کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ کاش میری ماں ضدی لالچی بد اخلاق اکڑو نہ ہوتی۔ میں نے اسے بتلایا کہ تو اور تیرا بیٹا ایک آنکھ سے اندھے ہو اور دوسرے تمہارے چچا کے گھر پر بنا ہوا چیل کا مجسمہ اور چھت کے اوپر منڈلاتی چیل کوے